السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات سامعین و ناظرین، عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس بے کساں چارہ ساج درد منداں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حضرات، آج جمعۃ الوداع ہے۔ آج ایک اہم موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ ایک صاحب نے جو ہمارے مقتدی بھی ہیں، معتقد بھی ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں جمعۃ الوداع کے موقع پر مختصراً یہ بات بیان کروں دلائل و براہین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسم پاک کا سایہ نہیں تھا۔ لہذا آج تھوڑے سے وقت میں، مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر سکوں۔ جہاں تک رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس میں پاک کے سایہ کا نہیں ہونا ہے، اس سلسلے میں نسیم ریاض چوتھی جلد صفحہ 335 اور الوفا کی پہلی جلد صفحہ 304 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی جو حدیث مرقوم ہے، میں اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ بغور سماعت کریں اور اپنے ایمان کو ضیابار بنائیں۔ حدیث پاک کے الفاظ سماعت کریں۔ عن ابن عباس قال لم یکن لرسول اللہ ظل ولم یقم مع الشمس الا غلب ضوءہ ضوءها ولا مع السراج الا غلب ضوءہ ضوءہ۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس پہ مقدس کا سایہ نہیں تھا، آپ سورج کی روشنی میں ہوتے تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہو جاتی، اسی طرح شمع کی روشنی پر بھی آپ کی روشنی غالب آ جاتی۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے چند ضروری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ میں بڑے آسان لب و لہجے میں محسوسات کی قبیل سے آپ کے ذہن شریف میں یہ بات اتارنا چاہوں گا کہ یاد رہے خلاق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے دو قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔
ایک کثیف اور دوسری لطیف. میں مثالوں کے ذریعہ آسان تمثیلات سے یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیں، ہمارا جو یہ جسم ہے وہ کثیف ہے، لیکن ہماری آواز کثیف نہیں بلکہ لطیف ہے. ہم کثیف ہیں لیکن ہمارا سایہ لطیف ہے. اسی طرح سورج کثیف ہے لیکن اس کی کرنیں لطیف ہیں. یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رب کائنات نے جتنی چیزیں لطیف پیدا فرمائیں ان میں سب سے زیادہ لطیف یعنی الطف رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. آپ کی ذات بابرکات اس لیے سب سے زیادہ لطیف ہے کہ آپ کی حقیقت نور الہی ہے. اگر اتنی بات آپ نے سمجھ لی تو یہ بات بھی بغور سماعت کریں کہ مثلا میں آپ کے سامنے سمجھ لیں مجمع لگا ہوا ہے اور میں مجمع کے سامنے بول رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، لیکن میری آواز وہاں تک جا رہی ہے جہاں تک لوگ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. مان لیجئے 100 آدمی بیٹھے ہیں، 100 آدمی تک میری آواز جا رہی ہے، حالانکہ میں جہاں کھڑا ہوں وہاں کھڑا ہی ہوں. میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یعنی میں جگہ نہیں بدل رہا، لیکن میری آواز مجمع کے آخری حصے تک جا رہی ہے اور میری آواز پہلی صف میں مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو آخری صف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. کیا سمجھا آپ نے؟ یہ کمال میری آواز میں کیسے آیا، یہ قوت میری آواز میں کیسے آئی، یہ طاقت میری آواز میں کیسے در آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آواز لطیف ہے اور یہ کمال میری آواز کی لطافت کا ہے. غور کرنے کا مقام ہے. آئیے ایک بات اور عرض کروں، توجہ کریں، جی لگائیں، بات سمجھ میں آئے گی. میں ایک عام انسان ہوں، میری آواز کی لطافت کا منظر آپ نے دیکھا کہ 100 آدمی تک میری آواز جا رہی ہے مگر میں کھڑا ایک ہی جگہ ہوں، بول ایک ہی جگہ سے رہا ہوں. محترم، جب ایک عام انسان کی لطیف آواز کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ بیک وقت کئی جگہوں تک اور کئی مسافت تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر سرور کائنات، فخر موجودات، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو الطف ہیں یعنی سب سے زیادہ لطیف ہیں، تو پھر آپ جب چاہیں تو متعدد جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے ہیں؟ حضرات، اب آئیے جو دوران خطبہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس کی روشنی میں اہم گفتگو سماعت فرمائیں. دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں اور یہ ہم سب کا دیکھا بھالا مشاہدہ ہے کہ جب ہم سورج کی کرنوں میں چلتے ہیں تو ہمارے جسم کا سایہ پڑتا ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں پڑتا تھا. آپ خود اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. حدیث پاک کے اندر یوں فرماتے ہیں، غلبہ دوہ دوہا، یعنی جب سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کا نور سورج کے نور پر غالب آ جاتا. جب آپ کی نورانیت سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تو پھر آپ کے جسم پاک کا سایہ کیسے پڑ سکتا تھا؟ سایہ پڑنے کا سوال ہی نہیں. آپ میری بات اچھی طرح سمجھیں. اس سلسلے میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے ایک پیاری کتاب لکھی ہے، اس کا نام نفی الفی. اس کتاب میں آپ نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس کا سایہ نہیں تھا. آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی. اب مجھے تفسیر مدارک کی بہت ہی اہم بات یاد آ رہی ہے، آپ بھی سماعت کریں
اور یہ میرے دعوے کے استشہاد کے لیے بھی بلا شبہ یہ میرے دعوے کے استشہاد میں ممد و معاون ثابت ہوگی۔ وہ یوں ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب اتہام کیا گیا تو ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان، جہاں آپ نے سرکار صدیق اکبر سے، حضرت فاروق اعظم سے اور مولائے کائنات سے استفسار فرمایا، وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا، وہ آپ سماعت کریں۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان اللہ، آپ عربی عبارت سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ میں سلیس اردو میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ فرمایا، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض لئلا یضع انسان قدمہ علی ذلک الذل فلما لم یکن احدا من وضع القدم علی ذلک کیف یمکن احدا من تلویث عرض زوجتک۔ اب آپ اس کا آسان اردو میں ترجمہ سماعت کریں۔ یعنی حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر آپ کے جسم پاک کا سایہ پڑنے نہیں دیا، مبادا اس پر کسی انسان کا قدم پڑ جائے۔ جب کسی کے لیے آپ کے سائے پر قدم رکھنا ممکن نہ ہوا تو پھر کیسے کسی کے لیے ممکن ہوتا کہ وہ آپ کی زوجہ مطہرہ کی آبرو سے ملوث ہو۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے سایہ نہیں رکھا تاکہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے پر نہ پڑے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اگر نہ دیکھا ہو تو تجربہ کر لینا، جب کسی بندے کا پاؤں سائے پر پڑتا ہے تو معلوم ہے سایہ فوراً پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے۔ جب سایہ فوراً پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر سائے پر پاؤں پڑنے کا کیا مطلب؟ یہ سوال ذہن پہ ابھر رہا ہے، آپ بھی ممکن ہے یہ سوچ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ممکن ہے ابھر رہا ہو۔ لہٰذا آئیے میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ سایہ پاؤں کے اوپر کب آئے گا؟ یقیناً سائے پر قدم رکھتے ہی سایہ پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے، یہ مسلم ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، یہ بالکل اس کا تعلق یقیناً ہمارے مشاہدات سے ہے، اس سے انکار نہیں۔ لیکن ذرا مجھے آپ بتائیں، سایہ پاؤں کے اوپر کب آئے گا؟ جب سائے پر پاؤں پڑے گا تب نہ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی ناگوارا ہوا۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مطمئن نظر یہ ہے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند قدوس کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے پر ایک لمحہ کے لیے بھی پڑے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضور اکرم نور مجسم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جسم پاک کا سایہ نہیں تھا، لیکن دنیا بھر میں تمام غلاموں پر
آپ کے فیض و کرم کا سایہ ہے، آپ کی رحمت کا سایہ ہے، آپ کے فضل کا سایہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ آپ کے غلاموں پر آپ کے فیض و کرم کا، آپ کی رحمت کا، آپ کے فضل کا، آپ کے احسان کا سایہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے روز بھی ہم غلاموں کے سروں پر شافع محشر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے گا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اس سلسلے میں آئیے بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تصنیف لطیف، اپنی کتاب مستطاب مکتوبات میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسم اقدس کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ انسان کا سایہ اس کے جسم سے لطیف ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، انسان کا سایہ اس کے جسم سے لطیف ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ ہوتا تو یہ لازم آتا کہ سایہ آپ سے زیادہ لطیف ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سب سے زیادہ لطیف ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کا سایہ ہی نہیں رکھا تاکہ کوئی اور شے آپ سے زیادہ لطیف نہ ہو سکے۔ آئیے میں آپ کو سرکار ابد قرار رسول ہاشمی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے لطافت سے متعلق کتب تفاسیر کی روشنی میں ایک اہم واقعہ پیش کروں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سورہ لہب نازل ہوا تو ابو لہب کی بیوی غصے سے جل بھن کر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ لہب یہ ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب ام جمیل کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ تو سنیے بات یہ ہوئی، جب سورہ لہب نازل ہوا تو ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب ام جمیل غصے سے جل بھن کر ہاتھ میں ایک برچھی لے کر سیدھے دندناتی خانہ کعبہ پہنچ گئی، اس ارادے کے ساتھ آج میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دوں گی، نہ رہے گا باز اور نہ بجے گی بانسری، مگر اس کو معلوم نہیں تھا اسے خدا رکھے اسے کون چکھے، میرا خدا میرے آقا کا محافظ حقیقی ہے۔ چنانچہ جب وہ خانہ کعبہ پہنچی تو اس نے کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جب وہ آپ کے قریب آئی تو حضرت صدیقی اکبر گھبرانے لگے۔ آپ نے فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے یار غار کو گھبراتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے یار غار گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں میرے یار غار، غم مت کھاؤ، پریشان مت ہو، مضطرب مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بار بار آپ کے قریب سے گزری لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکی، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکی، حالانکہ میرے آقا تشریف فرما ہے۔ سرکار صدیق اکبر کے ساتھ میں بالآخر تھک ہار کر اور مایوس ہو کر جب وہ خانہ کعبہ سے جانے لگی تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگی کہ ابو بکر آج اگر تمہارا یار مجھے مل جاتا تو میں اس کا قصہ ہی ختم کر دیتی۔ ام جمیل کے جانے کے بعد حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، آپ پر میرے والدین قربان ہو، حضور والا کیا بات ہے کہ ام جمیل بار بار آپ کے قریب سے گزرنے کے باوجود آپ کو دیکھ نہ سکی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو
ابو بکر اے میرے یار غار سنو، جس کی خدا حفاظت کرے اسے کون اذیت پہنچا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام جمیل سرکار مدینہ کو آپ کے جلوہ لطافت کی بنیاد پر وہ چاہ کر بھی دیکھ نہ سکی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینے کو صحیح معنوں میں عشق رسول کا مدینہ بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت و فضل کا سایہ ہمیشہ مولا تعالی ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔